بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 200 ہے اور آج کا عنوان ہے قرآن مجید کی مشغولیت کا حیرت انگیز اثر۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک وتعالی من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین وفضل كلام الله على سائر الكلام فكفضل الله على خلقه، رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن نے جس شخص کو میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا ہو، میں اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ واہ! اور اللہ کے کلام کو دوسرے کلاموں پر ایسی ہی فوقیت برتری اور فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر برتری حاصل ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن نے جس شخص کو میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا ہو، میں اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، اور اللہ کے کلام کو دیگر کلاموں پر ایسے ہی برتری حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر برتری حاصل ہے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث قدسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبکہ وہ بات قرآن مجید کی آیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں اور یوں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنی امت کو دو خوشخبریاں دی ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن مجید پر تدبر، تفکر کرنے اور قرآن مجید سے متعلق تحقیق کرنے اور قرآن مجید جیسے ایسے سمندر جس کا کنارہ نہ ہو، اس سمندر سے موتیاں تلاش کرنے میں لگا رہے اور اس مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں اور تمناؤں کے بارے میں سوال نہ کر سکے، یعنی دعا نہ کر سکے، تو اس شخص کو خوشخبری اور مسرت کے جذبات میں ڈوب کر مچل جانا چاہیے، بلکہ جھوم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں جو سوال اور دعا کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ تصور کیجیے کہ ایک شخص صرف قرآن مجید میں کھویا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، اس کی کھوج کرنا، اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کو سمجھنے میں کھویا ہوا ہو، اور اس کو اس مصروفیت اور مشغولیت نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے روکا ہوا ہو، اور دوسری طرف ایک شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر خوب دعائیں کر رہا ہو اور اسی دعا میں وہ لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس پہلے شخص کو قرآن مجید کی مصروفیات میں جو لگا ہوا ہے اس کو اس شخص سے زیادہ اور بہتر چیز عطا کریں گے جو صرف دعا کرنے اور مانگنے میں لگا ہوا۔ اللہ اکبر! جی چاہتا ہے کہ اس خوشخبری پر پاک پروردگار کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح اور اس کی تحمید کے گن گائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر رب کی رحمتوں کے آغوش میں چلے جائیں اور یوں ہی رب کے سامنے رب کے ہو کر رب ہی میں گم ہو جائیں، اور وہ پروردگار مجھ جیسے ناکارہ اور گنہگار بندے کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے کر یہ فیصلہ کر دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، میری کتاب قرآن مجید کا عاشق ہے۔ یہ ایک کیفیت میں ڈوبنے کی ضرورت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اے قرآن سے محبت رکھنے والوں، اس خوشخبری پر یقین کا دل کی گہرائیوں سے اپنی پیاری زبان سے اعلان کرو کہ اب تو ہم اسی قرآن سے چپکے ہوئے رہیں گے،
اسی سے لوگ لگائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا ہدف اور نصاب بنا کر جئیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دوسری خوشخبری یہاں یہ دی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کو دوسرے کلاموں اور کتابوں پر اتنی فوقیت، اتنی فضیلت، اتنی اہمیت اور اتنی برتری حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر فوقیت، فضیلت، اہمیت اور برتری حاصل ہے۔ ایسا پاکیزہ، معطر، مطہر، مقدس، مجلہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور ہم ہیں کہ اس کو بالا طاق سجا کر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کی رنگ برنگ چیزوں میں کھو کر اپنے آپ کو محروم بنا کر زندگی بسر کریں۔ اللہ ہم سب کو احساس عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔